دوسری طرف آپ کو خوش قسمتی یہ بھی ہے فواد صاحب کہ جو آپ نے بھی خود ہی کہا کہ اپوزیشن کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کے پاس. اب یہ جو اے پی سی ہے اس کا کیا کوئی ایجنڈا پتہ لگا ہے آپ کو, اس کی کوئی ڈائریکشن پتہ لگی ہے, یہ کیوں کر بلائی جا رہی ہے اور یہ کیا اچیو کرے گی؟ دیکھیں نا, ایک تو ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب ایک بہت طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ ایوان سے باہر ہیں, لہٰذا ان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی اور وہ سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ میری انٹری جو ہے وہ ہو سکے. اور زیادہ تر جو فضل الرحمان صاحب کا ایک جو کہہ لیجیے کہ جو بے چینی ہے اس کی وجہ سے پہلے بھی انہوں نے ایک دھرنا کر لیا جو ان کا وقت سے پہلے کی براگنی تھی, تو وہ رات جم نہیں پایا. اب بھی انہوں نے اے پی سی کیا ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا دیکھیں اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی اس کی کوئی آگے آپ نے کوئی آلٹرنیٹیو بھی کریٹ کرنا ہے نا. اپوزیشن کے پاس ابھی عمران خان کا کوئی آلٹرنیٹیو کریٹ نہیں ہوا. اور دوسرا جو اس میں کا سب سے بڑا جو ایک پرابلم ہے یا کہہ لیں اپوزیشن کا یا جو پاکستان کی خوش قسمتی کہہ لیں, جنرل باجوہ جو ہیں وہ کئی جو ہمارے سیاستدانوں سے بھی زیادہ ڈیموکریٹ ہیں, اور وہ بہت زیادہ ان کا جو کہ انٹرنیشنل وی این بھی اور نیشنل وی این بھی بہت جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی ہے, لہٰذا وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کو سسٹم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو پاکستان میں اگر فوج کے کوئی اس طرح سے ہو تو انسٹیبلٹی آتی ہے, ادروائز تو پاکستان میں سچویشنز میں کوئی بڑا پرابلم ہو نہیں سکتا اس طرح. تو میرا نہیں خیال کہ اے پی سی کی بھی کوئی جو ہے اس میں کوئی دال گلے گی. اچھا فواد صاحب, آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے, آج 13 جولائی ہے, 2 سال پہلے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی برطانیہ سے واپس آئے اور پابند سلاسل ہو گئے, عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ اگر ساتھ لے کر چلتی تو آج حکومت کو کچھ مشکل ہوتی؟ نون لیگ نے وہ بیانیہ چھوڑا, یہ آپ کی حکومت کے لیے سہولت بنی یا مشکلات پیدا ہیں؟ دیکھیں نون لیگ وہ بیانیہ کیسے لے کے چلتی؟ نون لیگ کے نواز شریف جو ہیں کوئی غفار خان یا مہاتما گاندھی تو نہیں ہے, نیلسن منڈیلا تو نہیں ہے. ان کی تو ساری پالیٹکس جو تھی وہ کمپرومائزز کی پالیٹکس رہی ہے. یہ جس قسم کی پالیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی حبیب جالب ہوتے یا فیض احمد فیض یا جو مزاحمتی سیاست جس کی طرف آپ ایک اشارہ کر رہے ہیں, اس کے لیے تو آپ کا بڑا آپ کو ایک مورل قد بھی چاہیے نا. جب مورل قد ہی نہیں ہے, جب اخلاقی طور کے اوپر ہی آپ کا حالت اتنی پتلی ہے, تو آپ احتجاجی سیاست یا مزاحمتی سیاست کیسے کریں گے؟ تو اس لیے پاکستان کے اندر یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو بڑی میڈیوکر لیڈرشپ ہے, اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ میرا مفاد سرو نہیں ہوا, دوسرے کا مفاد سرو ہو گیا, دوسرے کا نہیں ہوا تیسرے کا سرو ہو گیا. تو یہی ہماری سیاست رہتی ہے. کوئی بہت بڑی ہمارے ہاں کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی بہت بڑی پرنسپل کے اوپر تو ان کی سیاست بیس نہیں ہے. اچھا یہ فواد صاحب بتائیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے تو کوارنٹین میں رہے کہ جی وہ کینسر پیشنٹ ہے, پھر ان کو واقعی ہو گیا تو وہ مزید کوارنٹین میں چلے گئے. اس سے پہلے 4 ماہ پہلے لنڈن میں رہ کے آئے. تو گویا کہ پورے سال میں وہ ایک خاموش اپوزیشن لیڈر ہیں. اس کی کیا کوئی مسلط ہے اس کے پیچھے کار فرما کے ان کو بالآخر تاج پوشی کر دی جائے گی؟ نہیں دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو حمزہ شہبازی کو وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ باہر لانا جو ہے ان کا مشن ہے. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ آپ بہت بڑی مزاحمتی سیاست کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں تو آپ غفار خان ہوں یا آپ کوئی مہاتما گاندھی ہوں یا پھر نیلسن منڈیلا ہوں یا اس طرح کا کوئی اور آپ کا کوئی نظریہ ہو کہ آپ جیلیں ایسے تو نہیں کاٹی جاتی. جیلیں تو تب کاٹی جاتی ہے نا کہ جب آپ کا نظریہ آپ کی جسمانی تکلیف سے بڑا ہو, اور جب آپ کا جو کوئی نظریہ نہ ہو تو پھر جیلوں میں رہنا تو بڑا مشکل کام ہے. لہٰذا یہ تو سختیاں برداشت کرنے والے لوگ تو نہیں ہیں. لہٰذا انہوں نے سمپل بات ہے وہ خاموش ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس سے میری خاموشی سے بالآخر جو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے دل میں رحم پیدا ہوگا اور میرا جو بیٹا ہے وہ اس کو نکالنے میں جو ہے کچھ مدد ہوگی, کچھ جو ہے وہ نرمی ہوگی. وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیل کی تلاش میں وہ پہلے بھی رہے ہیں, وہ اب بھی ہیں. تو ان کی پالیٹکس کا زیادہ سے زیادہ کیا اور ایشو ہے؟ وہاں صاحب یہ جو آپ نے ایک بہت عرصہ پہلے بات کی تھی کہ ٹیم کی, یعنی جو کیا وجہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں کیا قومی اسمبلی میں آپ کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان میں جوہر قابل نہیں ہے کہ آپ نے اتنی فوج ظفر موج جو ہے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزر کی رکھی ہوئی ہے, وہ نہ اپنے ایسٹس کو بھی نہیں ڈکلیئر کرتے, ان کی بعض کی شہریت کا ہی نہیں پتہ.
اس معاملے میں آپ کے ایک اور عام اثر سرور خان صاحب بھی ذکر کر چکے ہیں اس چیز کا. جی تو یہ اس معاملے کو کیوں نہیں نپٹایا جاتا؟ نہیں، ویسے یہ ایسٹس کے اوپر تو میں تھوڑا حیران ہوں، کیونکہ یہ ایسٹس جو ہیں پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کیا تھا، ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیریشن 15 دن میں کرنی تھی، اور جو میری اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگوں نے سوائے ایک آدھ کے کوئی اپنی ڈکلیریشن دے دی تھی. پھر اس میں جو نیشنلٹی تھی وہ ڈکلیریشن نہیں تھی، وہ بھی پھر جو ہے وہ کیبنٹ نے کہا کہ وہ بھی ڈکلیریشن جو ہے وہ آنی چاہیے. لیکن وہ اب تک وہ ڈکلیریشنز آؤٹ کیوں نہیں ہوئی اور پبلک کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کل کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈیفینیٹلی یہ سوال ہوگا کہ یہ جو نان الیکٹڈ لوگوں کی ڈکلیریشنز تھیں یہ ہو جانی چاہیے اور اب تک کیوں نہیں ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں وزن ہے، کیونکہ آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے جو انٹرسٹس ہیں، کانفلکٹس ہیں، وہ بالکل واضح ہونے چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے، ان کی آگے جو ہے وہ کس طریقے سے وہ بڑھنا چاہ رہے ہیں. سو آئی تھنک کل کیبنٹ میٹنگ میں یہ بات ڈیفینیٹلی. یہ تو ٹھیک کہا آپ نے کہ ان کے لنکیجز کیا ہیں، لیکن اس کے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر ڈیول نیشنلٹی ہے پھر تو میرے خیال سے قانون کے تحت شاید اسپیشل اسسٹنٹ رہ سکتے ہیں پھر بھی آئین کے تحت، کیونکہ بطور وزیر تو آپ نہیں رہ سکتے. جی یہ قانونی جو پیچیدگی ہے ذرا یہ بھی بتا دیں فواد صاحب. تو یہ آپ تو وکیل بھی ہیں، اس میں یعنی مورلی تو یہ ٹھیک نہیں ہے کم از کم. دیکھیں ایسے جو ایک تو اوور آل جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو منسٹر جو ایڈوائزرز ہیں یا جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اپنے معاملات میں، ان کو لیں گے آپ اور وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیں گے. لیکن ڈیسیژن میکنگ جو ہے دیٹ ریسٹ ود دی الیکٹڈ پیپل. یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے. اور جہاں پہ یہ وائلیٹ ہوگا وہاں کے اوپر ظاہر پرابلمس ہوں گی. سو یہاں پہ جو بھی لوگ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آ رہے ہیں وہ وہ وزارت کے فیصلے نہیں کر سکتے، وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں وزیر کو جو ان کے محکموں کے متعلق، اور یہ ایک بنیادی اصول ہے. جی فواد صاحب لاسٹ کویسچن آپ کے، بلکہ آپ کی جماعت میں سے بھی یہ آواز آتی ہے، مخالفین بھی کہتے ہیں اور کچھ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کو بریف کیس کا تانا دیتے ہیں کہ یہ آئیں اور بریف کیس اٹھائیں گے، اپنا بیگ اٹھائیں گے اور اس کے بعد. یہ تو انہوں نے کہا بھائی وزیر ہوا بازی نے. جی وزیر ہوا بازی نے بھی کہا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے بارے میں ایون راجہ ریاض بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ کاؤنسلر نہیں بن سکتے اور وہ اسپیشل اسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں. ان کا تو اپنا رونا ہے کہ ان کو وزیر کیوں ان کو وزیر کیوں. لیکن یہ اصل میں جو اس طرح کا تاثر سامنے آ رہا ہے فواد صاحب، یہ آپ کی گورننس کو کس حد تک متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے نا اس میں آپ یہ پارٹیسپیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. یہاں پہ یہ بڑا مشکل فارم آف گورنمنٹ ہے. اس میں لیڈرشپ کو فیصلوں میں یہ تاثر بہرحال دینا پڑتا ہے کہ اس میں تمام جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، ان کی پارٹیسپیشن ہے ڈیسیژن میکنگ میں. اور اگر یہ محسوس ہونا شروع ہوئے ایم این ایز کو یا ممبرز کو یا باقیوں کو کہ ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہے فیصلے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس میں کہیں جھول ہے. تو یہ جو ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں اس کا پرابلم یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ پالیٹکس میں کہیں جھول ہے، اور اگر وہ جھول جو ہے وہ نہ ہو اور جو اس کو زیادہ انکلوسیو ہوگا تو اس سے وہ جھول جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں جو اس وقت جو ایشوز ہیں، اگر کوئی پالیٹکس کے ایشوز ہیں تو وہ یہی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے تو ان کو اتنی اہمیت، شاید کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے، ان کو اہمیت نہیں ملتی. اس کے علاوہ کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے سیاست. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، بہت آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد 13 جولائی 2018 سے 2020 تک نون لیگ کے سفر کا ذکر بھی کریں گے اور آج کشمیر کے شہداء کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، فواد چودھری صاحب سے بھی میں نے سوال پوچھا تھا، 13 جولائی 2018 کی بات کریں اور 13 جولائی 2020 کی بات کریں، نون لیگ کی پاپولیرٹی کارکنوں میں، عوام میں کس حد تک گری ہے یا کس حد تک بڑھی ہے؟ اور دوسرا یہ جو بیانیوں پہ نون لیگ بار بار یو ٹرن لیتی رہی ہے، اس کا رزلٹ کیا سامنے آ سکتا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ. جی ایک تو یہ ہے کہ 2013 سے لے کے 20 تک ایک کلا بازی تو ہوئی ہے نا بنیادی طور پر. جی
انقلاب انقلاب انقلاب، میں نہیں مانتا مجھے کیوں نکالا. 2018 سے ہاں 2018 سے سوری 2018 سے 20 تک اگر آپ نے خاص طور پہ، اور وہ جو ہے بالکل ٹھس ہو گیا. مطلب یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. یہ اتنے بڑے، آپ عمران خان کو یو ٹرن کہتے ہیں، مدر آف آل یو ٹرن تو انہوں نے لیا. جی پھر یہ تاثر ملنا کہ جی آپ کی نزاعی کیفیت ہے، آپ بڑے بیمار ہیں، آپ بس ہر چند کے ہے کہ نہیں والا معاملہ ہے. آپ کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملی وقت سے آپ باہر چلے جاتے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگز کر جاتے ہیں. جی اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان میں صرف شریف برادران کی تاج پوشی ایک چیز رہ گئی ہے. جی آپ جب مرضی آئیں، لیکن یہ ایک طرف ہے بات. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام اس سے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جو کارکن ہیں نظامی صاحب کارکن اس لیے متاثر شاید ہوں، ان کے پاس الٹرنیٹو کیا کیا ہے، یہی تو سوال یہی ہے. تو ٹھیک ہے نا. وہ فواد چودھری صاحب تو جو مرضی کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ الٹرنیٹو ہے بھی کوئی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے، عمران خان صاحب اس وقت کی مڈ پکی ہے، کیونکہ جو لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا.